بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں قطب مینار ہے اور قوۃ الاسلام مسجد ہے دلی کے اندر۔ تو جو قوۃ الاسلام مسجد ہے اس کے ایک طرف کا یہ حصہ ہے، سامنے کی طرف کا یہ جو کھنڈات آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیواریں نظر آ رہی ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہندوستان کا عظیم الشان بادشاہ اور عظیم سلطان، عظیم حکمراں علاء الدین خلجی سو رہا ہے۔ یہ مقبرہ ہے علاء الدین خلجی کا۔ اب تو یہاں صرف کھنڈات باقی رہ گئے ہیں، تو کھنڈات ہی یہ دیکھے جا سکتے ہیں بس۔ وہ حضرات جو دلی نہیں آ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ جو حضرات دلی آ سکتے ہیں ان کو تو یہاں آنا چاہیے، تاریخ سے واقفیت ہوتی ہے۔ یہ محراب، اس طرح کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، شاید کہ کسی زمانے میں وہ چیزیں رہی ہوں گی کہ یہاں لیمپ وغیرہ رکھے جاتے ہوں گے اور روشنی کے لیے کیا جاتا ہوگا۔ یہ سب کھنڈات وغیرہ ہیں۔ میں کچھ علاء الدین خلجی کے بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ عمارت میرے خیال سے 700-750 سال پرانی یا 800 سال پرانی تو ہوگی تقریباً، اس لیے کہ علاء الدین خلجی کا زمانہ 750 سال پہلے کا ہے۔ تو علاء الدین خلجی جو تھا اسے کچھ لوگ ظالم لکھتے ہیں، کچھ لوگ اچھا لکھتے ہیں، لیکن اس پہ تو سبھی متفق ہیں کہ وہ بہت بہادر انسان تھا، بڑا جری تھا، بہت بہادر تھا، بہت اس نے جنگیں لڑیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جو ہے 84 جنگیں لڑی ہیں، 84 جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ کے اندر وہ کامیاب ہوا ہے۔ کوئی اس طرح کی جنگ نہیں ہے کہ جس میں وہ ناکام لوٹا ہو۔ تو اس طرح کا وہ بادشاہ تھا، اور ہندوستان کے اوپر خاص طور سے جو ہندوستانی باشندے ہیں اور جو ہندوستان ہے اس کے اوپر تو بہت اس کے احسانات ہیں، اس لیے کہ اس کے زمانے میں جو تاتاری تھے، منگول، یہ دنیا بھر میں انہوں نے تباہی اور بربادی پھیلا رکھی تھی۔ جس ملک کے اندر جا رہے تھے اس کو تباہ اور برباد کر رہے تھے۔ تو یہ جو تاتاری تھے، منگول تھے، یہ ہندوستان بھی آنا چاہتے تھے اور اس کی بھی انہوں نے تیاریاں کیں اور تقریباً 6-7 جنگیں لڑی ہیں اور یہاں آنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ علاء الدین خلجی نے آگے بڑھ کے ان کو روکا ہے۔ ایک مرتبہ تو وہ دلی تک پہنچے، تقریباً 2 لاکھ کا لشکر تک لے کے آئے، لیکن ہر مرتبہ ان کو جو ہے ناکام لوٹایا ہے۔ اگر یہ لوگ ہندوستان آ جاتے تو یہاں کی جو تہذیب اور ثقافت تھی سب کو مٹا کے رکھ دیتے، سب کو تباہ و برباد کر دیتے، لیکن علاء الدین خلجی نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ تو بہرحال یہ علاء الدین خلجی کا احسان ہے، اور اسے سارے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ اس نے بہت اچھا کام کیا تھا، وہ جیسا بھی رہا ہو لیکن اس نے بہت اچھا کام کیا تھا۔ اس کے اوپر بہت سے الزامات لگے ہیں۔ اس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے اپنا جو چچا تھا جلال الدین خلجی اس کو قتل کیا تھا۔ جلال الدین خلجی ایک اچھا اور نیک بادشاہ تھا، لیکن علاء الدین خلجی نے جو ہے اس کو قتل کرا دیا تھا۔ تو اس کے جو مد مقابل ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ میں بہت ہی سختی سے وہ پیش آیا کرتا تھا، بہت سخت سزائیں ان کو دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے دلی کے اندر پتہ چلا کہ دلی میں کچھ اس طرح کے لوگ رہتے ہیں کہ جو ہر چیز کو جائز کہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے یہاں ایک رات آتی ہے کہ جس میں اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں سب کو جائز کر لیتے ہیں۔ تو علاء الدین خلجی کو پتہ چلا، وہ گیا اور ان سب کو اس نے قتل کروا دیا، سب کو مروا دیا، یہاں تک کہ کوئی ان کا نام لینے والا تک باقی نہیں رہا۔ تو اس طرح جب وہ جو چیز اس کو ناپسند آیا کرتی تھی اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا کرتا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پھر دلی کے اندر بیٹھ کے پورے ہندوستان کے اندر، اس وقت کا جو پورا ہندوستان تھا جس میں آج کا بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ سب شامل ہے، اس کے اوپر وہ حکومت کر رہا تھا۔ یہاں ایک گڑھے کی شکل کی ایک چیز ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی قبر ہے، لیکن پتہ نہیں صحیح بھی ہے یہ بات یا نہیں، لیکن ایک جگہ کے بارے میں بیان کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی قبر ہے۔ لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ اس قسم جو کھنڈات ہیں اسی کے مقبرے کے ہیں علاء الدین خلجی کے۔ یہ جو آپ کو نظر آئے گی بھی، یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبر ہے علاء الدین خلجی کی، اللہ بہتر طور پہ جانتا ہے۔ تو اس طرح کا تھا بہرحال علاء الدین خلجی۔ یہ تو مقبرہ تھا، یہیں بالکل پاس میں علاء الدین خلجی کا بنایا ہوا جو ہے ایک مدرسہ بھی ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ علاء الدین خلجی کا جو ہے
مدرسہ ہے۔ اس زمانے کے اندر جو مدرسے ہوا کرتے تھے وہ مدرسے تو ہوتے ہی تھے، وہاں دینی تعلیم تو ہوتی ہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں وہ خانقاہیں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ مدرسہ بھی جو ہے اسی طرز کا بنا ہوا ہے۔ یہ جو ابھی گنبد ہم دیکھ رہے تھے، اس کے اوپر گنبد نظر آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کے اندر اس طرح کا گنبد جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے بنایا گیا تھا یہاں دلی کے اندر۔ تو یہ جو مدرسہ ہے، تو مدرسے جو ہوا کرتے تھے وہ خانقاہیں وغیرہ بھی ہوا کرتی تھی، تو مدرسے کے اندر تعلیم تو ہوتی ہی ہوگی۔ اندر کا حصہ دیکھیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر تعلیم تو ہوتی ہی ہوگی، لیکن خانقاہ کا بھی نظم ہوگا اور ذکر و اذکار کی مجلسیں بھی یہاں لگا کرتی ہوں گی، اس لیے کہ علاء الدین خلجی کا زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے۔ ان کی محنتیں اور کوششیں رہی ہوں گی۔ بہرحال ایک زمانہ اصل یہ ایسا بھی آیا ہے کہ یہ جو علاء الدین خلجی تھا اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا، دلی کی سلطنت پہ بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ اسے حاصل ہو گیا ہے، اتنی جنگیں لڑ رہا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ میں ایک تو نیا مذہب لے کے آ جاتا ہوں، جیسے اکبر بادشاہ کے ذہن میں آیا تھا کہ ایک نیا مذہب بنا لیتا ہوں، اس نے بنایا بھی تھا، تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ میں بھی ایک نیا مذہب بنا لیتا ہوں، اور دوسرے یہ کہ میں ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل جاتا ہوں۔ تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اس کو سمجھایا کہ تو ایسا مت کر، اس لیے کہ مذہب وغیرہ کی اگر بات کرے گا تو رعایا تیرے خلاف ہو جائے گی اور تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس نے اس ارادے کو ترک کر دیا تھا، اور اس کا یہ جو ارادہ تھا کہ میں نے ہندوستان پہ تو فتح پا ہی لی ہے، اب میں دنیا کے اندر بھی نکل جاتا ہوں، جیسے سکندر نکلا تھا، اور یہ اپنے آپ کو سکندر ثانی کہا کرتا تھا، اس کے یہاں جو سکے چلتے تھے ان پہ لکھا رہتا تھا باقاعدہ سکندر ثانی۔ تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا کے اندر جائے، ایران کی طرف چلا جائے، ترکستان کی طرف چلا جائے اور ان سب کو بھی فتح کرے، لیکن ایک بزرگ تھے، انہوں نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ تو یہ سب مت کرنا، اس لیے کہ یہاں سے نکلے گا تو تیرے بعد کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا دلی کی سلطنت پر، اور دلی کی سلطنت جو ہوگی وہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو اس نے بہرحال پھر اس خیال کو ترک کر دیا تھا۔ تو اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے تھے، لیکن ترک کر دیے تھے۔ پہلے خود بھی شراب پیا کرتا تھا، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس نے خود بھی شراب چھوڑی، اور دلی کے اندر جو لوگ شراب پیا کرتے تھے ان سب کی شراب کے اوپر پابندی اس نے لگوا دی، اور اس کے زمانے کے اندر رعایا بہت خوشحال رہی ہے۔ یہاں ہندوستان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بہت سستی ہو گئی تھی، اور امن و امان رہا، اس کے زمانے کے اندر بہت زیادہ امن و امان رہا، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ ابن بطوطہ جب ہندوستان آیا ہے تو اس کا بیٹا جو تھا اس وقت حکمرانی کر رہا تھا، تو اس نے یہاں کے خوشحالی کے واقعات ابن بطوطہ نے لکھے ہیں۔ تو بہت خوشحالی وغیرہ ہو گئی تھی، اور امن و امان ہو گیا تھا، اور بہت اللہ والے بزرگان دین اس کے زمانے میں رہے ہیں، بڑے بڑے علماء جو ہے اس کے زمانے کے اندر موجود تھے۔ تو شروع میں ایک ایسا بھی رہا ہو، لیکن آخر میں بہرحال اس کے حالات جو ہے بہتر ہوئے، اور اس نے بہت سی چیزوں سے توبہ کی علاء الدین خلجی نے۔ یہ جو پدمنی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے جو چتوڑ پہ حملہ کیا تھا وہ پدمنی کی وجہ سے کیا تھا، ایسا نہیں ہے، وہ بھی غلط بیانی ہے، لوگ غلط بیان کر دیتے ہیں، بلکہ اصل یہ ہوا تھا کہ چتوڑ کو تو پہلے ہی فتح کر چکا تھا۔ جب چتوڑ کو اس نے فتح کر لیا تھا، اور وہاں کا جو راجہ تھا، راجہ رتن سین شاید اس کا نام تھا، تو اس کو اس نے لا کے قید میں رکھا۔ تو اس کی قید میں جب وہ تھا تو راجہ رتن سین نے ڈیل کی تھی اس کے ساتھ میں کہ میرے جو حرم ہے اس کے اندر جو عورتیں ہیں، یعنی اس کے پاس جو عورتیں تھیں، اس نے بتایا کہ ان میں ایک عورت ہے پدمنی کے نام سے جو بہت خوبصورت ہے، تو تم مجھے یہاں سے چھوڑ دو اور وہ عورت جو ہے تمہارے پاس آ جائے گی۔ تو علاء الدین خلجی نے اس وقت اس ڈیل کو منظور کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ تو جب یہ بات وہاں پہنچی، جو دوسرے راجہ تھے ان تک یہ بات پہنچی تو وہ تیار نہیں ہوئے، راجپوت وہ سب تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس میں تو ہماری توہین ہوگی، بے عزتی ہوگی، کیسے ہم جو ہے اپنی عورت کو اس کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ تو ایسے میں جو راجہ رتن سین تھا، اس کی بیٹی تھی، اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم ایک کام کرو، وہ بہت ذہین عورت تھی جو راجہ رتن سین کی بیٹی تھی، اس کی تعریف جو مسلمان مورخین ہیں انہوں نے بھی کی ہے، تاریخ فرشتہ میں جو اس کے مصنف ہیں انہوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ وہ بہت ذہین لڑکی تھی، اور اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم عورت کو نہ بھیجو بلکہ پالکی کے اندر اپنے ہی لوگوں کو بٹھا کے لے کے آ جاؤ، اور کسی طرح سے تم وہاں سے راجہ رتن سین کو لے کے آ جاؤ۔ چنانچہ پھر ہوا بھی ایسے ہی تھا کہ وہ راجہ رتن سین کو وہاں سے نکال کے لے کے آ گئے تھے، اور پھر بعد میں دوبارہ پھر اس نے علاء الدین خلجی نے خضر خان کو بھیج کے حملہ کرایا تھا۔ تو یہ صرف اتنا سا واقعہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تھا اس میں اسے عشق ہو گیا ہو اور پھر اس پہ حملہ کرنے کے لیے گیا ہو، اس طرح کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال علاء الدین خلجی جو تھا وہ
اس نے بہت سے اس کے واقعات موجود ہیں، لیکن ہندوستان میں اس نے تقریباً ہندوستان میں 20 سال سے زیادہ حکومت کی ہے۔ تو یہاں جو اس کا بنایا ہوا مدرسہ ہے، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسا کیسا بھی رہا ہو، لیکن بہرحال دیندار ذہن، کچھ نہ کچھ دینداری اس کے اندر تھی۔ تو ہم تو اس کے لیے دعائیں مغفرت ہی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اور ہندوستان کے اوپر تو بہرحال اس کے احسانات ہیں ہی۔